بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل و عیال کی طرح والدین کی خدمت، ان کی اطاعت اور فرما برداری، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی، یہ بھی بہت ہی اہم ہے۔ اس میں ذرا سی غفلت یہ بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں روایت ہے، بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عبادت گزار شخص کا واقعہ موجود ہے۔ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، جو ماں کی خدمت میں کوتاہی کی وجہ سے ماں کی بد دعا کا شکار ہوا۔ اس عابد کا نام جریج تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر عبادت میں مصروف تھا۔ ان کی ماں ملاقات کے لیے آئی اور انہوں نے آ کر جریج کو آواز دی۔ وہ نماز میں مصروف تھے، اس لیے دروازہ نہیں کھول سکے۔ اب والدہ نے جواب نہ پا کر یہ بد دعا دی اور لوٹ گئی کہ اللہ تجھے کسی زانیہ کے ہاتھ رسوا کرے۔ میرے دوستو، اس بات کو غور سے سننا کہ والدہ کی دعا یا بد دعا اس کے اندر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے اور اس واقعے کے اندر کتنی بڑی عبرت ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کی ماں نے کہا کہ اللہ تجھے کسی زانیہ کے ہاتھ رسوا کرے۔ یہ کہہ کر اس کی والدہ چلی گئی۔ تو ایک دن جریج اپنی عبادت گاہ میں تھے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں، اچانک ایک بد کردار عورت آئی اور آ کر اس نے جریج کو بد کرداری کی، برائی کی دعوت دی، اور وہ دعوت دینے پر بضد رہی۔ جریج نے سختی سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ایک نیک آدمی، عبادت گزار، اللہ کا ولی تھا۔ تو وہ عورت دوڑی اور اس نے جا کر ایک چرواہے سے اپنی ہوس کی آگ بجھا لی۔ جس کے نتیجے میں وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ جب اس سے لڑکا پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ لڑکا کس کا ہے، یعنی کس نے تیرے ساتھ بدکاری کی، تو اس کے نتیجے میں یہ لڑکا پیدا ہوا۔ یہ سوال لوگوں نے اس بد کردار عورت سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جریج نے میرے ساتھ بد کرداری کی، یعنی اس نے جریج کا نام لے دیا۔ لوگوں نے جیسے ہی جریج کا نام سنا آپے سے باہر ہو گئے، اس لیے کہ ہم عام طور پر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی بد کرداری کے اندر مصروف عمل ہو تو وہ عام بندہ ہو تو لوگ اس کی طرف اتنے کان نہیں دھرتے، لیکن وہ مثال مشہور ہے کہ سفید کپڑے پر دھبا نمایاں نظر آتا ہے۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نیک آدمی ہے، پارسا ہے، حاجی نمازی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی قاری ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی معزز شخصیت ہے، تو اس کی طرف لوگ ایسے لپکتے ہیں کہ گویا اس کو ایک لمحے میں کھا جائیں گے۔ تو اسی طرح لوگ آپے سے باہر ہو گئے۔ تو ان کا جو وہ عبادت خانہ گرجا گھر بنا ہوا تھا،
لوگ اتنی تیش میں آئے، اتنے غصے میں آئے کہ انہوں نے اس کو گرا دیا، اور انہوں نے جریج کو قید کیا۔ جب جریج کو حقیقت واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے وضو کیا اور اس دودھ اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور دودھ پیتے بچے کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ بتا تو کس کے کارستانی کا نتیجہ ہے، کس کی بد کرداری کے نتیجے میں تیری پیدائش ہوئی، تیرے اندر کس کا نطفہ ہے؟ اس نے اس چھوٹے دودھ پیتے بچے سے سوال کیا، تو قدرت نے اس بچے کو قوت گویائی بخشی۔ وہ بچہ بولا اور اس نے کہا کہ فلاں چرواہے کا میں نطفہ ہوں، فلاں چرواہے کے نطفے سے میں پیدا ہوا ہوں۔ بے زبان بچے کی زبان سے یہ سننا تھا کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جریج تو بے گناہ ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور لوگوں کو اپنی اس غلطی پر جو انہوں نے بہتان تراشی کی، زبردست قسم کی ندامت ہوئی اور شرمندگی اٹھانا پڑی، اور ان کے دلوں کے اندر جریج کی عقیدت اور بڑھ گئی، اور انہوں نے جریج سے درخواست کی کہ ہم آپ کے لیے سونے کا گرجا گھر بنا کر دیتے ہیں، عبادت خانہ بنا کر دیتے ہیں۔ تو جریج نے کہا کہ نہیں، میرے لیے مٹی کا گرجا گھر، یعنی مٹی کے عبادت خانہ یہ کافی ہے۔ میرے دوستو، اس واقعہ سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ والدین کے حقوق سے غفلت کا انجام کس قدر سنگین ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے ایسا مقام اور احترام اور شان اور عظمت کی جگہ بنائی ہے، ایسا مقام اور ایسی عظمت اللہ پاک نے ان رشتوں کو عطا فرمائی ہے کہ اس کے مقابلے کے اندر نہ عبادتیں آ سکتی ہیں، نہ ریاضتیں آ سکتی ہیں، بلکہ اللہ نے جو مقام ان کو دیا ہے اس کے مطابق اگر احترام کریں گے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، وگرنہ ان کی زبان سے اگر کوئی دعا نکلتی ہے تو جس طرح اللہ کے آسمان کو، اللہ کے عرش کو چیر کر وہ گزرتی ہے اور اللہ اس کو قبول کرتے ہیں، اسی طرح اگر ان کی زبان سے کسی کے لیے ناراضگی کی حالت میں بد دعا نکل جائے تو وہ بھی اللہ کے عرش کو چیر کر گزرتی ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے نقد وبال آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔